علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیکس پہ خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ہم پہنچ چکے ہیں جوڈیشیل انالیسس کی طرف خلافت راشدہ کے، لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے پریویس پروگرامز میں آپ کو ڈیٹیل دینے کی کوشش کی ہے کرائم ریٹس کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں جو ہے رائج ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تک بھی ہم آ چکے تھے، لیکن کچھ تھوڑا بہت ہم نے پاکستان کا تذکرہ بھی کیا تھا. آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشیل ایسپیکٹس جو ہے خلافت راشدہ کے وہ بھی ہم جانیں گے. جی زید صاحب. معروف، دیکھیے، جو ہماری یہ تھیم ہے اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، اپنے نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، کہ جو نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے، چاہے وہ یہ سیاسی نظام ہے ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، اس نے جو تہذیب قائم کی ہے، جو سویلائزیشن قائم کی ہے، چاہے وہ مشرق کی ہو یا مغرب کی، یہ تمام تہذیبیں وہ ہیں کہ جن میں انسانیت، شرافت، حیا، غیرت، انصاف، عدل موجود نہیں ہے. اور اگر کسی معاشرے میں، بزرگ کہتے ہیں کہ ایک کفر کے ساتھ تو ایک معاشرہ کسی حد تک قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہتا. امریکہ کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے کرائم فگرز، کرائم سٹیٹسٹکس، کرائم ریٹس ہم نے دیکھے ہیں. دولت کی جس طرح غیر منصفانہ تقسیم وہاں پر ہے، سود اور ربا کے نظام کی وجہ سے. اس اکنامک سسٹم کی بات ہم آئندہ بھی کریں گے، لیکن اپنی پہلے پوری سیریز جو اکنامک ٹیررزم کی ہم کر چکے ہیں، اس میں ہم نے پورے سود اور ربا کے نظام کو ایکسپلین کیا کہ دنیا میں جب یہ ایک ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے اکنامک سسٹم کی بنیاد پر، جو ایک معاشرہ ایسا تشکیل دیتا ہے جس کی بنیاد مادیت پہ ہوتی ہے، مٹیریلزم پہ ہوتی ہے، تو ظلم ہونا انسان پر لازم ہے. یہ بات کہ انسان جرائم بھی کرے گا، اخلاقی طور پہ خرابیاں بھی اس میں پیدا ہوں گی. جب اس کو آخرت کی کوئی خوف نہیں ہے، اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہے، جب روحانی کوئی احساس نہیں ہے، کوئی morality، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، تو اس معاشرے کو، انسان کو آپ قانون بنا کر، لاز بنا کے، جیلیں بنا کر آپ اس کو انسان نہیں بنا سکتے. وہ ظلم کرے گا سو کرے گا، کیونکہ اللہ کا خوف ہے نہیں، اور چونکہ اپنے اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ ہے میں نے اس دنیا میں، حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہیں، دنیا میں حاصل کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم ہے، تو وہ سب کچھ کرے گا جو انسان حرام زندگی گزارتے ہوئے کرتا ہے. اور پھر وہ قتل بھی، غارت بھی، تباہ و بربادی بھی، بے حرمتی بھی، آبرو ریزی بھی، سارے فساد جو امریکہ کے اسٹیٹسٹکس ہم نے دیکھے ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ 21ویں صدی کے دنیا کے سب سے بڑے ملک، سب سے طاقتور ملک کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ پریکٹیکلی ہر سیکنڈ پہ کسی عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی منٹوں کے حساب سے قتل ہو رہے ہوتے. پورا نظام دیکھنے کے بعد مشرق اور مغرب کا، روس کا بھی، چین کا بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں جہاں پہ کرمنل لا کے تحت، جو جرائم کے تحت جو سزائیں ہیں، اس کی وجہ سے پریکٹیکلی جرائم وہاں پر قتل، آبروریزی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یعنی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ بالکل امریکہ میں جہاں 90,000 ریپس ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں 200-400 بھی نہیں ہو رہے پورے سال میں، جو کہ ایک ہیومن معاشرے میں اس قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. مگر اسلامی معاشرے میں جہاں پہ کم از کم اس قسم کی سزائیں امپلیمنٹ کی گئی، گو کہ سعودی عرب کا اکنامک اور دوسرا پولیٹیکل سسٹم اسلام سے مطابقت نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا صرف کرمنل جسٹس کے لحاظ سے کسی حد تک وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کی برکات دیکھیں پھر کیا نکلتی. آج پاکستان پہ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے ہم خلافت راشدہ پہ ایکچوئل جائیں گے. دیکھیے، پاکستان میں اس وقت جو جوڈیشل سسٹم رائز ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے. یہ وہ ہے جو 1860 میں پریکٹیکلی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے انہوں نے، برٹش گورنمنٹ نے براہ راست سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. 1857 تک انڈیا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کنٹرول کرتی تھی. اور جب بغاوت برپا ہوئی یہاں پہ، مسلمانوں نے مزاحمت کی، پورے ہندوستان میں طوفان برپا ہوا، تو پھر برٹش کراؤن براہ راست یہاں پر آیا اور انہوں نے 1860 میں آلموسٹ لاہور کی ہائی کورٹ قائم کی اور دہلی کی ہائی کورٹ قائم ہوئی، اور اپنا برٹش لا لا کے پورا لا کے یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ایز اٹ از یہاں پہ. اور اس کو مزید لکھے قوانین اس میں غلام قوم کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے کلونیل پورا ایک نظام قائم کیا انہوں نے جوڈیشل سسٹم کا. سیشنز کورٹس بنائے، اس کے اوپر ہائی کورٹس بنائے، اس کے اوپر سپریم کورٹ بنائی، اس کے اوپر پریوی کونسل تھی، یعنی اس کے اوپر آپ انگلینڈ جاتے تھے کیس لے کے اپنا. دیکھیے، کسی بھی عدالتی نظام کی، کسی بھی جوڈیشل سسٹم کے افیکٹو ہونے کی، اس کی افادیت کی جو چند بیسک پیرامیٹرز ہیں کہ جو اس کو شریعت کے مطابق کرتی ہیں، جو فطرت کے مطابق کرتی ہیں، وہ یہ کہ نمبر 1 سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر عدل اور انصاف ملے لوگوں کو. یہ پہلی کنڈیشن ہے. اگر کسی نظام میں انصاف ہی نہیں مل رہا ہے، پھر عدالتی نظام کا ڈرامہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. اکوالٹی، ایکوٹی، جسٹس، ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کو عدل ملے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، معاشرے کے کسی طبقے کا تعلق رکھتا ہو. دوسری بات، انصاف اس کو مفت ملے. یعنی یہ انصاف فراہم کرنا ریاست وقت، حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے.
صحیح. انسان کو کروڑوں روپے خرچ کر کے انصاف کے لیے بھاگ دوڑ کر کے خجل خوار نہیں ہونا اس کا چاہیے. بیسک رائٹ ہے یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. اگر ریاست حکومت یہ نہیں دے سکتی ہے تو اس حکومت کو چلے جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ جس طرح ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت میں انصاف فراہم کرے. یہ فنڈامنٹل کنڈیشن میں سے. رائٹ. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ انصاف اس کو گھر کے پاس ملے. یہ نہ ہو کہ انصاف لینے کے لیے کئی ہزار میل کا سفر کر کے اس کو جانا پڑے، زندگی پوری گزر جائے صرف ایک چھوٹے سے کیس کے لیے. بے شک انصاف ہوتا ہو، بے شک اس کو عدل مل رہا ہے، لیکن اس کی زندگی خرچ ہو گئی سفر کرتے آتے ریچ جاتے. میں ہو. یعنی پریکٹیکلی اگر سپریم کورٹ آپ نے اسلام آباد میں بنا دی ہے اور کوئی شخص جو انٹیریئر سندھ میں رہتا یہ اور اس کا کیس اسلام آباد میں لگ گیا ہے تو وہ بیچارہ اسلام آباد آتے جاتے ہی خجل خوار ہو جائے گا. No doubt. انصاف تو اس کو پھر ملنا کوئی نہیں. چوتھی بات یہ کہ انصاف اس کے جو ہم نے کہا کہ نزدیک ہو، اس کے انصاف فوری ہو، امیڈیٹ. یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے انصاف بھی مل رہا ہے، اس کو حکومت مفت بھی مل رہا ہے، ریاست بھی دے رہی ہے، لیکن ایک گھر کا مقدمہ اس کے گھر پہ جو قبضہ کر لیا کسی ظالم آدمی نے، وہ مقدمہ ہی 30 سال چل رہا ہے، اگر تو اس آدمی کو پھر کیا کرنا ہے اس بات کا؟ تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ عدالتی نظام پریکٹیکلی کفر کا نظام ہوتا ہے. اسلام کا، دین کا، شریعت خلافت راشدہ کا نظام نہیں بنتا ہے. خلافت راشدہ کے نظام میں آپ کو عدل، انصاف اکراس دا بورڈ فوراً ملتا. چاہے خلیفہ وقت کے خلاف اگر کوئی معاشرے کا فقیر مسکین آدمی مقدمہ کر دے تو خلیفہ کو بھی اسی طرح عدالت میں آنا پڑتا ہے جس طرح ایک مسکین اور فقیر کو، اور اس کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور قاضی کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کو پرائرٹی نہ دے. اگر وہ خلیفہ کو عزت دے اور اس غریب مسکین آدمی کو عزت نہ دے تو خلیفہ کو یہ حق ہے یا خلیفہ پر واجب ہے کہ اس قاضی کو یا اس جج کو نوکری سے نکال دے. اور تاریخ میں اس بات کی 20 واقعات موجود ہیں. لہذا جہاں تک ایکویلٹی آف جسٹس کا تعلق ہے، وہ ہر انسان کے لیے انصاف برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جو امیر لوگ ظلم کیا کرتے تھے، طاقتور لوگ ظلم کرتے تھے، وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور غریب مسکین عاجز جو ظلم کرتے تھے ان کو شدید سزائیں دی جاتی تھیں. آج اگر پاکستان کی جوڈیشری کا حال اٹھا کے آپ دیکھیے تو بدترین طاقتور قاتل، کرمنل، دہشت گرد، اس ملک کے دو سب سے بڑے ایشوز جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بدترین دہشت گرد اور فسادی ہیں جن کا ٹیرر اتنا ہے، دہشت اتنی ہے کہ ججز ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتے. پورے ملک میں 10 سال ہو گئے کسی قاتل دہشت گرد کو ایک کو بھی سزائے موت نہیں سنائی گئی. اور جو پاورفل طاقتور ترین لوگ جو کرپٹ ہیں، جو حکمران ہیں، جو اس ملک کے طاقتور طبقہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، جس کی حکمرانی ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جس کے ریسورسز ہیں، اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی، اس کو کرپشن کی سزا نہیں ہوتی. ملک بیچ کے لوٹ کے کھا گئے لیکن پریکٹیکلی کوئی سزا کسی کو کبھی نہیں ملی. ایک بات دوسرا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ آنے سے فساد ہو گیا. ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، جو عدلیہ کا نظام ہے دونوں سسٹم میں وہی رہتا ہے. جوڈیشری تو وہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مارشل لا کے احکامات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ آ جاتا ہے. ورنہ جتنے بھی کرمنل لا ہے، جتنا بھی سول لا ہے، جتنی لٹیگیشن ہے، جتنی قانون سازی ہے، جتنا جو کچھ قانون پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک نظام پورے ملک میں وہی چلتا ہے. وہی لوگ بھی رہتے ہیں، وہی لوگ، وہی ججز، وہی انگریز کا نظام، اسی طرح جسٹس ڈیلیڈ، اسی طرح ظلم پریکٹیکلی. یعنی لٹرلی یقین کریں، حال یہ ہے کہ کرائے کے مقدمے پہ ایک شخص جو گھر پہ آپ قبضہ کر لیتا ہے اور جگہ خالی نہیں کرتا، 20-20 30-30 سال گزر جاتے ہیں اس مقدمے کو ریزالو کرانے کے لیے. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے جا کے، اس کے پلاٹ پہ، اس کے لینڈ پہ قبضہ کر لے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ججز فیصلہ نہیں کرتے، یہ پاکستان میں روٹین ہے. بالکل. اور یہ سول کیسز کا حال ہے. کرمنل کیسز کا جہاں تک حال ہے، استغفر اللہ، دیکھیں ہم صرف آپ کو مثال دیتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہماری بات ہوئی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اب تو وہ اللہ کی عدالت میں ہے، اب اللہ ان کو جج کر رہا ہے. انہوں نے خود ہم سے یہ بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زندگی میں اتنے فیصلے کیے ہیں، نیچے سے ہو کر آج سپریم کورٹ کے آپ اتنے بڑے جج بن گئے ہیں، آپ نے کبھی گلٹ محسوس کیا، کبھی کوئی غلط فیصلے کیے؟ کہتے ہیں ہاں، مجھے شدید مجھے اب گلٹ ہوتا ہے ان فیصلوں کا جو میں نے کیے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ لگے ایک شخص پہ اس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اس پر سزائے موت بنتی نہیں تھی. کہ لیکن مگر وقت کے حکمران نے، وقت کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اور میں نے اس کی سزائے موت پر اس کو ریٹیفائی کر کے اس کو سزائے موت سنا دی، اور اس کے بعد اس شخص کو سزائے موت ہو گئی. اور یہ تو پریکٹیکلی سپریم کورٹ کا جج قاتل ہو گیا. بالکل، ہی از اے مرڈرر. ایگزیکٹلی. اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، آپ جیلوں میں جا کے دیکھیے پاکستان